جھوٹا الزام لگانا کہ آپ کو کتنے پیسے عظمیٰ نے دیے ہیں یہ سب بولنے کے لیے، آپ نے کیوں یہ کیا؟ ان کی لڑکا سن ہی نہیں رہا، ان کے اوپر باتیں زبردستی کیے جا رہا، وہ آگے سے خاموش تھی، بیچاری بول رہی تھی کچھ بھی، کیونکہ ان کو تو بولنا بھی اتنا نہیں آتا۔ آپ نے میرے انٹرویوز کے دوران دیکھا ہوگا وہ اتنا نہیں ان کو بولنا آتا، کبھی وہ کیمرے کے سامنے آئے ہی نہیں۔ تو ان لوگوں نے جا کے کل ہیں، اور جتنے وہ شریف لوگ ہیں آپ کی سوچ ہے، اور میں نے پھر سے یہ اقرار کرتی ہوں کہ میں نے ان کو 1 روپیہ نہیں دیا۔ مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے، ان کا مجھے فون بھی آیا تھا، وہ بہت روئے ہیں بیچارے۔ مجھے انہوں نے کیا گناہ کیا اگر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دعا زارا یہاں رہ رہی؟ آپ سمجھدار لوگ ہیں جو میرے ویورز ہیں، جو سپورٹر ہیں، جو لوگ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ یہ بتائیں انہوں نے غلطی کیا کی؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے اب بھی کیوں بتایا؟ جب بھی بتایا انہوں نے آخر بتا تو دیا نا۔ ان کے دل میں کس نے ڈالی؟ اللہ نے بات ڈالی، میرے تک یہ بات پہنچی۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بہت ساری دعا ہے آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو صحت دے، تندرستی دے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اسٹرانگ عظمیٰ، جو کہ واقعی ایک اسٹرانگ عظمیٰ ہیں، اور میری بڑی دلی خواہش ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں، کیونکہ وہ بہت زیادہ نائس خاتون ہے۔ جتنے دلیری سے میں سمجھتی ہوں کہ یہاں ابھی تک یوٹیوب پہ کوئی مرد تھا، کوئی ایسا آدمی نہیں تھا، کوئی ایسے پولیس والے نہیں تھے جو ان کو ڈھونڈتے اور ان کے گھر کا نقشہ کھینچتے۔ یہ ہماری بیچاری اس اسٹرانگ عظمیٰ، اللہ ان کو زندگی دے، حیاتی دے، بڑی اچھی خاتون۔ انہوں نے جا کے جو ہے نا وہ نہ صرف جارحانہ آپ کہہ لیں نا شجاعت سے گئی ہیں، ان کا گھر ڈھونڈا ہے، ان کے گھر پہنچی ہیں، ان کے کمرے تک گئی ہیں، دعا زہرا کے کمرے کی ویڈیو بنائی ہے، اور وہاں سے وہ سارا کچھ لے کر جب آئی ہیں تو اس کے پیچھے ان پہ کارروائی ڈال دی کہ بھئی خودکش حملہ ہو گیا، اور بہت ساری خواتین ٹاٹے باندھ کے دروازہ پھلانگ کے ہمارے گھر آ گئے، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایک تماشا لگا دیا کہ دعا زہرا کے گھر پہ حملہ ہو گیا۔ وہی یوٹیوبر، کوئی دوسری نہیں، وہی یوٹیوبر، انہی کے ڈرامے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد مالک مکان کو اتنا زیادہ تنگ کیا گیا۔ اصل حملہ تو اس کے بعد ہوا کہ ان کے مالک مکان کے اوپر جو ہے نا وہ دھاوا بول دیا گیا، ان سے زبردستی اتنی بدتمیزی کی گئی، اتنی بدتمیزی کی گئی، اس خاتون کو، ان کے گھر والوں کو اتنا شور مچایا گیا گلی میں کہ پوری گلی جمع ہو گئی۔ انتہائی شرمناک، انتہائی افسوسناک بات، اس کو جتنا مذمت کی جائے کم ہے۔ اب آج مہدی کاظمی صاحب نے اور بہت سارے لوگوں نے اسٹرانگ عظمیٰ کو بھی شکریہ ادا کیا، بشریٰ شکیل کا بھی شکریہ ادا کیا۔ دونوں ماشاءاللہ بہت اچھی یوٹیوبرز، دونوں ماشاءاللہ عزت کے لائق، دونوں بہت ہی محنت کر رہی ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں۔ میں دونوں کو بہت زیادہ لائک کرتی ہوں، بہت زیادہ سلام پیش کرتی ہوں۔ دونوں بڑی ہمت والی اور کم سے کم اتنی دلیر خواتین ہیں یہ لوگ کہ انہوں نے، ان کا قصور کیا تھا؟ یہاں پر جو اسٹرانگ عظمیٰ نے کل ویڈیو بنائی، واقعی میرے دل بڑا دکھا۔ ان کے پاس ابھی وہ فوٹیج موجود ہے، وہ ویڈیو موجود ہے، جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ اس کمرے میں گئی ہیں جہاں دعا زہرا موجود تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جیٹھانی سے نے جب پہلے انہوں نے خود نے کھٹکھٹایا، جو مالک مکان نے، تو دروازہ نہیں کھلا، لاک تھا۔ جب جیٹھانی نے آ کے دروازہ بجایا ہے تو لاک فوراً کھل گیا۔ تو وہاں پر جو انہوں نے منظر دیکھا کہ چارپائی تھی ٹوٹی پھوٹی سی، اس پر دعا زہرا بیٹھی ہوئی تھی، کمرے میں جا بجا کپڑے پڑے ہوئے تھے، گندگی تھی، جو کچھ بھی تھا انہوں نے شوٹ کیا، مگر اب وہ ابھی تک ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکیں، اس لیے کہ ان کو کافی زیادہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ابھی تک ویڈیو جو ہے اپلوڈ نہیں کی۔ اچھا، آج ماشاءاللہ مہدی کاظمی صاحب کی جو دعا زہرا کا میڈیکل آیا، اس کے بعد جو ہے یہ بڑے ڈر گئے۔ یہ لوگ ڈرے ایسے کہ جو اب ان کا ڈر، ان کے خوف، سب کچھ آپ ان کے جو آگے تھے نا، جو ان کے ڈال بنے ہوئے تھے، جو ان کے آگے رکھے جو یوٹیوبر، 3-4 یوٹیوبر کھڑے ہوئے تھے، ان کی آج کی آپ لائیو سیشن دیکھو، ان کی آج آپ حرکتیں دیکھو، جس سے آپ کو صاف طور پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے زیادہ ڈر گئے ہیں، کتنے زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ دیکھیں، سب سے زیادہ انسان جو ڈرتا ہے نا وہ عوام سے ڈرتا ہے۔ اب یہ کس منہ سے عوام میں نکلیں گے؟ عوام نے تو آپ دیکھ لیں ہمارے کسی کو نہیں بخشتی عوام، تو ان کو کیسے بخشیں گے؟ ان کے تو جو جوتے لگیں گے نا، ذرا آ جائیں ذرا پبلک کے اندر، کسی بھی مارکیٹ جائیں گے، کسی بھی جگہ جائیں گے، جوتے کھائیں گے۔ اور اسٹرانگ عظمیٰ صاحبہ کو میں اپنے چینل سے اور اپنے دیکھنے والوں کی طرف سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنی بہادر ہیں، بہادر بن کے رہیں، اور اس طرح کے لوگوں سے بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ خود ایک چوہے بلی ہیں اور یہ خود ڈرے سہمے لوگ ہیں۔ لائیو سیشن میں آ کے لوگوں کے کامنٹ تک کے تو جواب دیے جاتے نہیں ہیں ان سے، لوگوں کے جو گالیاں ہیں اس کو تو یہ لوگ ریموو کر دیتے، اتنی تو ان کے اندر ہمت ہوتی نہیں ہے، الٹا دوسروں کی ویڈیو کے نیچے جا جا کے الٹے سیدھے کامنٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ظہیر جیسی فیملی سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ریسنٹلی اب آپ کو کیا ہوگا، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال بھی پوچھا کہ اب کیا ہوگا، رپورٹ کے بعد کیا ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے لائیو سیشن میں چٹکلا چھوڑا یوٹیوبر صاحبہ نے کہ اب تو دعا واپس نہیں آئے گی، کیونکہ کوئی بھی قانون دعا کو واپس نہیں لا سکتا، جب تک دعا کی اجازت نہیں ہوگی دعا واپس نہیں آئے گی، اور بھلے ایج جتنی بھی آ جائے۔
اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اپنے سسرال میں رہنا چاہتی ہے، تو وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی۔ یہ پتہ نہیں کون سا قانون انہوں نے پڑھا ہے، کس قانون دان نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ بھائی اگر بچی کے میڈیکل کے بعد ایج کم آتی ہے تو اس کے بعد جو ہے کوئی سسرال اور کوئی شوہر کوئی میکا یہ سسٹم ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک ملزم ہوتا ہے، اور ایک ملزم کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے اب ظہیر بھائی جان جو ہے نا 3rd کلاس نمبروں سے پاس، وہ اب ملزم ہو چکے ہیں، ان کے اوپر اب دفعات لگیں گی، کون کون سی دفعہ لگے گی، کس کس طرح سے انہیں رگڑا جائے گا نا، وہ سارا کچھ آپ نے آگے آرام سے اپنی پیاری پیاری آنکھوں سے دیکھتے جانا ہے اور صبر کا مظاہرہ کرنا۔ اسی طرح اپنی عجیب سی ٹیم کے ساتھ جو ہے نا لائیو سیشن بھی کرتے رہیں، ویڈیو پہ ویڈیو بھی ڈالتے رہیں، عوام کو بدھو بنانے کی کوشش کریں، مگر آپ کامیاب نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ انسانوں کو سب نظر آ رہا ہوتا ہے، انہیں سب نظر آتا ہے۔ جس طرح سے آپ نے پہلے دن سے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی، ہر چیز جھوٹ، ہر چیز جھوٹ، ایون کہ آپ نے تو قرآن مجید بھی اپنے ہاتھ میں اٹھا کر قسم کھائی تھی، یہ کہا تھا لوگوں کے سامنے کہ اب میں ان سب میں نہیں پڑھوں گی، اس کے باوجود آپ اس سب معاملے میں تھی۔ تو بس اللہ ہدایت دے آپ کو۔